الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم سامعین دی احتشام و کرام، ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں فقط حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور انشاءاللہ جتنے بھی سامعین ہوں گے میں یہ دعا کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر مشغول ہے اور اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہم لوگوں نے اس کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس میں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے اور مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ تمام احباب ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مقدسات کو سننے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین دی احتشام، ہم نے جس کتاب کو ان اسباق کے لیے منتخب کیا ہے اور چنا ہے، اور یعنی اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے، وہ ہمارے پاس کتاب ہے ایک جو مدارس کے اندر بھی طلباء کو پڑھائی جاتی ہے سبقاً، یعنی سبقاً طلباء کو وہاں پہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے اربعین نووی، اور بعض حضرات اس کو اربعین نووی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تالیف کی ہے امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف شافعی نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو شافعی المسلک تھے۔ آپ نے دیگر بھی بہت سی کتب تالیف فرمائی ہیں، تصنیف فرمائی ہیں، لیکن یہ وہ معروف زمانہ آپ کی کتاب ہے، تالیف ہے، جو اربعین کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 40 جو ہے وہ فرمان مقدسات موجود ہیں۔ ہماری شاید یہ جو نشست ہے، اس کا جو سلسلہ ہے، وہ جو وقت ہے، جو دورانیہ ہے، شاید باقی نشستوں کی نسبت اس میں کچھ زیادہ وقت درکار ہو، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ وقت کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ سامنے یہ دیکھیں کہ فرامین کس کے بیان کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ یہ جہاں جہاں تک ہمارے یہ پیغام پہنچے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ احادیث مبارکہ اور فرامین مقدسات پہنچیں گے، وہ خود حضرات بھی ان سے جو ہے نا کچھ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں تک پہنچا کر شیئر کر کے یعنی اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیں گے۔ اور اس میں صرف یعنی یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ 2 منٹ کی ویڈیو ہے یا 3 منٹ کی ویڈیو ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کریں کہ اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو معیار بنائیں، نہ کہ وقت کو اور منٹوں کو معیار بنائیں، اس چیز کو معیار بنایا جائے تو یہ بڑی اچھی اور اہم بات ہوگی۔ بہرحال ہم اپنی احادیث کا جو سلسلہ ہے، جو اسباق کا سلسلہ ہے، اس کو شروع کرتے ہیں اللہ پاک کا نام لے کر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پڑھ کے کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی اللہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے اس کو ٹائٹل دیا ہے الاخلاص، یعنی اس کو جو ٹائٹل اور ہائیڈ لائٹ جس انداز سے آپ نے کیا، اس کو جو سرخی آپ نے پیش کی ہے، وہ آپ نے لفظ اختیار فرمایا ہے الاخلاص۔ تو اس میں آپ نے جو حدیث پاک بیان کی ہے وہ حضرت خلیفہ دوئم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین سے آپ نے یہ حدیث پاک لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، یعنی حضرت ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ کے اندر سسر بھی لگتے ہیں، چونکہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد مقدس کے اندر تھیں، اور جو کہ ام المومنین کے لقب سے شرف پانے والی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ تمام مومنوں کی ماں بنی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں۔ یہ وہ حضرت عمر بن الخطاب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ کے اندر سسر لگتے ہیں، اور تعلق کے اندر وہ غلام لگتے ہیں، عاشق لگتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے لگتے ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انشاءاللہ کتب احادیث سیاستہ موجود ہیں، ان سے میں آپ کو حوالہ جات پیش کرتا جاؤں گا، جن سے آپ کے ایمان اور اذعان میں انشاءاللہ مزید پختگی آئے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اسباق جو ہیں کما حق ہو، جس مقصد کے لیے یعنی ہم نے جس مقصد کے لیے ہم اس کا آغاز کیا ہے،
دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، آپ فرما رہے تھے، آپ کیا فرما رہے تھے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، کہ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ یعنی شاید یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اکثر دوست احباب جو ہیں وہ شاید اس کو سنتے رہتے ہوں گے علماء سے، یا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، تو شاید ہر کسی نے سن رکھی ہو، کم از کم اگر سنی نہیں تو ایک بار نظر سے گزری ہوگی۔ اگر یہ عبارت چلو نہ صحیح، مفہوماً شاید آپ نے کبھی کبھار سنی ہو کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر اس شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ چونکہ آپ نے اگر غور کیا تو اس سے پہلے ہم نے ایک بات کی کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو جو ٹائٹل دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں الاخلاص، یعنی اخلاص۔ اب اس حدیث پاک کے یعنی اس حصہ سے، اس جملے سے یہ بات ظاہر اور اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار اخلاص پر ہے، نیتوں پر منحصر اور ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو جاری رکھتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یعنی جس کسی نے بھی ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی ہجرت یعنی اس کا عمل اور اس کی نیت اور اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگا، اور اسے اسی مقدار میں اسی حساب سے اسے ثواب دیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر کسی شخص نے دنیا کی جاہ و جلال اور اس کی چاہت اور طلب کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ بھی مایوس نہ ہو، وہ بھی اسے پہنچ کر رہے گی۔ اَوْ امْرَأَةٍ، یا کسی عورت کی خاطر اس نے یہ ہجرت کی ہے، يَنْكِحُهَا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس عورت سے نکاح کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی ہے اس کی جو ہجرت ہے وہ اسی کی طرف ہوگی، پھر وہ کسی اور چیز کی تمنا اور آرزو نہ کرے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اور آپ کے لیے ہجرت کی ہے تو یقیناً اللہ پاک اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو کامل عطا فرمائے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جس نے دنیا کی طلب اور جاہ و جلال کے لیے اور دنیا کی خواہشات کے لیے اس نے اگر ہجرت کی، یا کسی عورت کے دام کے اندر پھنس کر اس نے جناب ہجرت کی ہے اس کی خاطر کہ وہ اس سے نکاح کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسی کے لیے ہوگی، اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی مقصود یہ ہے، خلاصہ یہ ہے اور نتیجہ کلام یہ ہے کہ الاخلاص، یعنی جو ٹائٹل امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا تھا وہی یہاں پر اس کو لیا جائے گا کہ وہ در حقیقت چیز کیا ہے، وہ اخلاص ہے، وہ نیت ہے، یعنی نیت آپ نے کس چیز کی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو اول تو ہم اس کے حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ حوالہ جات تو اس کے بے شمار ہیں، تقریباً ہمارے پاس جو حوالہ جات موجود ہیں وہ کوئی 10 12 15 کے قریب ہیں، لیکن اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تمام حوالہ جات کو بیان کیا جا سکے۔ صرف سیاستہ سے میں حوالہ جات پیش کر کے اکتفا کرنا چاہوں گا۔ آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1 ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث نمبر 1 کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور آپ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے صحاح ستہ میں سے وہ صحیح مسلم شریف ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 1908۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 1908 میں یہی حدیث پاک موجود ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کو اپنے نبی کے کلام کے بارے اختلاف تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ تسلی و تشفی قلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام حوالہ جات کو پیش کیا جا سکے، تاکہ کسی کے دل کے اندر یہ بات رہ نہ جائے کہ واللہ عالم کہ اس حدیث کی صحت کے اندر یہ سنن ابو داؤد کا حوالہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ 3 وہ کتب ہیں جنہیں معتبر کتب سمجھا جاتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد شریف۔ اب چلیے، یہ ایک ہمارے پاس کتاب موجود ہے صحاح ستہ میں سے سنن ترمذی شریف، اس میں بھی یہ حدیث پاک یہاں پر موجود ہے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی، یہ ایک کتاب ہے بڑی معروف سیاہ ستہ میں سے، اس کے صفحہ نمبر 560 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جہاں جہاں سے صاحب کتاب نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے مین وہ راوی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی اللہ کے محبوب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ میں نے سنا، بلا واسطہ، کوئی درمیان میں واسطہ نہ تھا۔ میں نے اپنے ان کانوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یعنی بنیادی ہمارے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال جو اس سند کے اندر جو راوی ہیں شاید ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی وہ مختلف ہر کتاب کے اندر الگ الگ سے بیان کیے گئے ہوں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام میں جو بنیادی راوی ہیں، یہ سنن ابن ماجہ ہے، اس میں بھی حضرت نے جو ہے نا یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، ہم ان میں ذرا کچھ غور و فکر کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان احادیث سے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کون کون سے اسباق ملتے ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک کی اگر تشریح کی جائے تو بہت ہی ایک طویل موضوع ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارا شاید یہ جو ایک اسباق کا جو دورانیہ ہے، یا یہ جو ہماری نشست ہے، انشاءاللہ آئندہ جو اس قسم کی ہماری نشستیں ہوں گی، اس کا دورانیہ ہماری باقی نشستوں سے زیادہ ہوگا، جن میں ہم مختصر پیغام آپ کو دیا کرتے ہیں یا مختصر اصلاح کے لیے کچھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ وہ شاید مختصر دورانیہ ہو، 3 سے 4 منٹ کا یا 5 منٹ کا ہو، لیکن اس کے اندر ہم آپ سے وقت کی یوں سمجھیں کہ وہ معذرت کرتے ہوئے ساتھ چلیں گے، بلکہ معذرت نہیں، اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، تو امتی ہونے کے ناطے اپنے نبی کے کلام کو اس قدر تو سن ہی سکتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کی کچھ تشریح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مرکزی مضمون نیت کی اہمیت کو واضح کرنا ہے، یعنی اہمیت نیت کو اجاگر، روشن و منور کرنا ہے کہ آپ جو بھی عمل، جو بھی فعل، جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں، سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کا قبلہ جو ہے وہ درست کر لیں۔ یعنی کوئی بھی عمل ہے، وہ دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، کوئی بھی فعل ہو، ایک بھلائی ہو، اچھائی ہو، کسی کے ساتھ خیر خواہی ہو، آپ جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ بنیادی طور پہ آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ اپنی نیت کا قبلہ درست کریں، کہ آپ کی نیت اس کے حوالے سے درست اور پاکیزہ اور ستھری ہونی چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اجر و ثواب کے حصول کے لیے نیت کی درستگی ضروری ہے۔ یعنی نیت کی درستگی اس حد تک ضروری ہے کہ ہم چاہے وہ نماز جیسی باکمال عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے بھی ہماری نیت کا صاف اور شفاف ہونا اور خالصتاً واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں نیت کے اندر ہی، یعنی جب آپ اس بات پہ غور کریں کہ جب آپ نماز کی نیت کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں ہی آپ نیت سے ہی الفاظ یہ کہہ دیتے ہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، یعنی جو بھی میں نماز ادا کر رہا ہوں وہ واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا ہر عمل و فعل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سوچنا سمجھنا، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، یہ سب واسطے اللہ کے ہونے چاہیے اور اس میں آپ کی نیت ستھری ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے، یعنی اس حدیث پاک سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ کسی فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ہمراہ اس کے رسول کی طرف کی جا سکتی ہے۔ یعنی جس طرح حدیث پاک میں اس چیز کو اجاگر کیا گیا کہ اس بندے نے جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو گویا کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے بعض اوقات اپنی گفتگو کے دوران یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، تو آیا یہ کہنا درست ہے یا درست نہیں ہے، ناجائز ہے؟ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی فعل کے اندر، کسی کام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا، یا ایک کام کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دینا، ایک کام کی اضافت اللہ اور اس کے محبوب کی طرف کر دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ درست ہے۔ چوتھا ہمارے پاس پوائنٹ ہے، کسی فرض یا واجب عمل کو سر انجام دیتے ہوئے نیت خالص نہ بھی ہو تو بھی وہ فرض یا واجب ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعادہ ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور غور طلب ہے کہ اگر اول اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اچھائی کا حکم دے
اور اچھائی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس اچھائی کے کرنے پر خدا نہ خواستہ اگر نیت کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی کھوٹ آ بھی جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عمل ہوا ہی نہیں، یعنی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل تو قابل قبول ہے، اعادہ کرنے کی ضرورت، دوبارہ وہ عمل لوٹانے کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے اندر کمی ثواب ہو جاتی ہے، یعنی ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جو اخلاص کی دولت سے ہمیں وہ ثواب اعلیٰ درجے کا ملنے والا تھا، شاید اب وہ جو ہے کم ہو کر ہمیں مل جاتا ہے۔ یعنی جیسا کہ حدیث پاک کے اندر یہ آیا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے لیے یا کسی خاتون کے لیے ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت تو ہو جائے گی، یعنی کہ ہجرت ادا ہی نہیں ہوئی، ہجرت تو ہو گئی۔ اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ نے اسے اعادہ ہجرت، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اب دوبارہ تم مکے چلے جاؤ، دوبارہ ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ، نہیں، یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس کام کے لیے تم نے، جس نیت کے ساتھ تم نے ہجرت کی ہے، گویا کہ تمہاری ہجرت ہو گئی۔ ہمیں ہر نیک عمل کرتے ہوئے نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے، جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اور چونکہ اس میں دیگر بہت سے اس طرح کے احکام آئے ہیں کہ مصنف نے اس حدیث کو آغاز میں نقل کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے مرتب کی ہے، اور پڑھنے والے کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے۔ تو آج کی ہماری یہ نشست ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنی نشست کا آغاز بھی اسی حدیث سے کیا، اخلاص سے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ خداوند قدوس مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو ایک کار خیر جس کا آغاز ہم لوگوں نے کیا، اللہ پاک ہمیں اس پہ دوام و استمرار کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب کو صحیح سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا ریاکاری سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پاک کو ابتدا میں ذکر کیا، ان کے یعنی عملاً انہوں نے ہمیں یہ کر کے دکھایا، بتا دیا کہ یہ جو کتاب میں تصنیف کر رہا ہوں، تالیف کر رہا ہوں، میرا مقصد ہرگز کوئی شہرت یا کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصود صرف اور صرف اللہ اور اس کے محبوب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح محدثین کی خاص اصطلاح ہے، محدثین اگر کسی حدیث کو صحیح قرار نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حدیث غلط ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس طرح کی دیگر کتب ہیں، اگر یہ سنن ترمذی ہے تو اس کے اندر اگر لفظ نہ بھی ہو صحیح کا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی ہماری زبان کے اندر صحیح وہ ہوتا ہے جو غلط نہ ہو، یعنی جو غلط ہو اسے ہم صحیح نہیں کہتے، لیکن ایک محدثین کی اصطلاح ہے، ایک محدثین کی زبان ہے جو وہ اپنے گفتگو کو، انداز کو سمجھتے ہیں، تو ان کے نزدیک صحیح صرف اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ جو صرف ہمارے نزدیک صحیح ہو۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں تو محدثین کے ہاں بھی وہ غلط ہو، یا محدثین جس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں تو خدا نخواستہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محدثین کے ہاں ایک اصطلاح ہے کہ وہ ایک کسی حدیث پاک کے بارے میں یہ بتا دیتے ہیں کہ صحیح ہے، جیسا کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ ہے، تو اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کتاب غلط ہے، بلکہ اس کے اندر بھی کئی احادیث، ہزاروں احادیث ایسی ہیں جو صحیح احادیث موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس میں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس سلسلہ کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام دوستوں کی بارگاہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ سلسلہ اگرچہ طویل ہو سکتا ہے، لیکن ایک امتی ہونے کے ناطے آپ کا اتنا حق تو ضرور بنتا ہے کہ آپ اپنے محبوب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جان دو عالم، رحمت دو عالم، جان کائنات حضور علیہ الصلوۃ کی فرمان مقدسات کو سنیں، خود بھی سنیں، گھر میں بچوں کو بھی سنائیں، اور اپنے گھر میں اہل و عیال کو بھی سنائیں، ان کو بھی یہ ترغیب دیں، ان کی بھی اصلاح کریں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے، اور اپنے محبوب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین۔